نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت ہمارے ملک میں ہم مسلمانوں کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں دینی اعتبار سے، دینی زندگی کے اعتبار سے، دینی تشخص کے اعتبار سے اور دینی زندگی جینے کے اعتبار سے۔ اگر ہم دینی زندگی جینا نہ چاہیں تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے سامنے، لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے جئیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے یہاں زندگی گزاریں، تو ہمارے سامنے مسائل کی بھرمار ہے، بے شمار مسائل ہیں، یلغار ہے مسائل کی، قدم قدم پر مسئلہ ہے۔ گھر پر رہتے ہوئے بھی مسئلہ ہے، سفر کرتے ہوئے بھی مسئلہ ہے۔ مسائل کی بھیڑ میں گویا ہم مسلمانان ہند اس وقت جی رہے ہیں، اور ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تب تک کوئی دوسرا مسئلہ سامنے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ گویا الجھے رہو، پریشان رہو، دقتوں کا شکار رہو۔ اگر تم مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تمہیں چین نہیں لینے دیں گے، تم کو سکون سے نہیں رہنے دیں گے، تمہیں ہر دم پریشان رکھیں گے، ہر دم تمہارے سامنے کوئی نہ کوئی مسئلہ لا کے کھڑا کریں گے۔ یہ صورتحال ایسی ہے جو کسی کے لیے چھپی نہیں۔ کہیں کا بھی مسلمان اس ملک میں رہنے والا اچھی طرح جانتا ہے، اور بڑے بھی جانتے ہیں، چھوٹے بھی جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں، مرد بھی جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتی ہیں کہ ہمارے سامنے کتنے مسائل کھڑے کر دیے گئے ہیں اور روزانہ کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ مسائل کھڑے کرنے سے منشا یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان کو دین سے دور کر دو، بلکہ ان سے دین چھین لو۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کر دیں گے، جبکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ مسائل کتنے ہی پیدا ہوں، مسائل کی یلغار ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں، مسلمانوں پر کتنی ہی آفت آ جائے، کتنی ہی مصیبت آ جائے، نہ اسلام مٹے گا نہ مسلمان مٹیں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ رسول کا وعدہ ہے، اللہ کا بھی وعدہ ہے اور رسول کا بھی وعدہ ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھا دیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ کہیں کہا جاتا ہے چاہے کافر کتنے ہی اس کو ناگوار سمجھیں، کہیں کہا جاتا ہے یہ مشرکین کتنا ہی اس کو ناپسند کریں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے نور اسلام کو پوری دنیا میں تام کر کے، مکمل کر کے پھیلا کر رہے گا، اور کوئی طاقت اللہ کے اس کام کو روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اور منشا ہے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ بزرگوں اور دوستو، قرآن میں جگہ جگہ آیات موجود ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم ہمارے دین پر نہیں چلو گے، ہمارے دین کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، تو یہ نہ سمجھو کہ ہم کو تمہاری ضرورت ہے اور ہم تمہارے محتاج ہیں۔
اگر تم نہیں دین پر چلو گے تو ہم دوسروں کو کھڑا کر دیں گے، تمہاری جگہ ہم لوگوں کو بدل دیں گے، اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ دین کو پکڑنے والے ہوں گے، دین پر چلنے والے ہوں گے، دین پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ مسلمان ختم ہو جائے گا تو دین ختم ہو جائے گا، یہ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم جیسے بے عمل، ہم جیسے دین سے دور، ہم جیسے اللہ اور رسول کے حکموں کے نافرمان ختم ہو سکتے ہیں، لیکن دین اسلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں نے تاریخ میں پڑھا ہوگا فتنہ تاتار کے بارے میں، جو ہلاکو کے ذریعے پیش آیا تھا، تاتاریوں کا فتنہ۔ تاتاریوں کے سرداروں میں مقابلہ ہوتا تھا کہ کون مسلمانوں کی کتنی گردنیں کاٹ کے کتنا اونچا مینار بناتا ہے۔ اونچا مینار بنانے کا مقابلہ ہوتا تھا۔ تاتاریوں کے سرداروں کے مابین تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا، اور جو بغداد میں ایک کتب خانہ تھا کتابوں کا، علمی کتابوں کا، ان کو علم سے تو کوئی مطلب تھا نہیں، فن سے کوئی مطلب تھا نہیں، وہ جہالت کی پیداوار تھے۔ انہوں نے وہ کتب خانہ اٹھا کے دریائے دجلہ میں پھینک دیا، اور اتنی کتابیں تھیں کہ دریائے دجلہ کا پانی کالا ہو گیا روشنائی کی وجہ سے۔ اب آپ سوچ لیجئے، تو انہوں نے اپنے حساب سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن تاریخ پڑھنے والے، تاریخ جاننے والے اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی تاتاریوں میں سے ایک شخص کو کھڑا کر دیا، انہی حکمرانوں میں سے ایک شخص کو کھڑا کر دیا جس نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کا علمبردار بن گیا۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ اور جواب شکوہ تو بہت لوگوں نے پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی۔ اس میں علامہ اقبال ایک شعر میں کہتے ہیں، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے یورش کہتے ہیں حملے کو، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کعبے کی پاسبانی کے لیے افراد کہاں سے آئے؟ بت خانے سے آ گئے۔ تاتاریوں کا حملہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت اور کعبے کی پاسبانی کا کام ان لوگوں سے لے لیا جو بت کدے سے آئے ہوئے تھے، بتوں کو پوجنے والے تھے، بتوں کی پرستش کرنے والے تھے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا احسان ہے ہم ہندوستان کے مسلمانوں پر ان کا، بہت زبردست احسان۔ جو پھولت کے رہنے والے تھے، وہی پھولت جہاں کے مولانا کلیم صدیقی صاحب کا معاملہ بھی آپ لوگوں نے 2 دن پہلے جانا ہے اور سمجھا ہے۔ وہ تو معاملہ بہت پہلے سے چل رہا تھا، اسی پھولت کے رہنے والے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے مسلمانوں پر ان کے بڑے احسانات ہیں۔ قرآن مجید کا کسی دوسری زبان میں کوئی ترجمہ نہیں ہوا تھا، ترجمہ و تفسیر کچھ نہیں تھا۔ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا، اس لیے کہ اس وقت کی جو علمی زبان تھی وہ فارسی تھی۔ مسلمانوں میں رائج زبان عدالتوں میں چلتی تھی، پولیس کے محکمے میں چلتی تھی، بادشاہوں کے یہاں چلتی تھی، کتابیں لکھنے کے لیے چلتی تھی۔ عربی کے بعد تو کون زبان تھی؟ فارسی۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد تو اردو میں ترجمے بہت سے ہوئے، لیکن سب سے پہلا کام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔
اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی احسان ہے کہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، صحاح ستہ جن کا نام ہم سنتے ہیں اور اب دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ہاتھ میں لیتے بھی ہیں، ہندوستان میں کہیں وجود ہی نہیں تھا اس کا۔ پہلے زمانے میں کتابیں پریس سے تھوڑی چھپتی تھیں، پہلے زمانے میں کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں۔ ایک کتاب تیار ہوئی تو بس ایک ہی کتاب ہے وہ، اور کسی کو پسند آ گئی تو وہ پھر سے لکھے اپنے لیے، تو اگر اس نے اپنے لکھ لی پوری کتاب تو اب 2 جلدیں اس کی ہو گئی، 2 کاپی ہو گئی۔ تیسرے کو پسند آئی تو تیسرے نے بھی لکھ لیا تو 3 کاپی ہو گئی۔ جتنے لوگوں کو چاہیے وہ لکھیں بیٹھ کے۔ اور آج کے دور میں تو ایک کتاب لکھی جاتی ہے اور پریس کے ذریعے کروڑوں کی تعداد میں چاہیں تو چھپوا لیں۔ تو صحاح ستہ کا وجود ہندوستان میں نہیں تھا۔ صحاح ستہ کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے موقع پہ گئے تو وہاں انہوں نے ایک استاد سے پڑھا، شیخ طاہر، اور پھر وہاں سے لے کے ہندوستان میں آئے تو صحاح ستہ، اور پھر اپنے بیٹوں کو پڑھایا، اپنے شاگردوں کو پڑھایا۔ اس طریقے سے صحاح ستہ یہاں ہندوستان میں رائج ہو گئی۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں کو میں اس وقت نہیں بیان کرنا چاہتا، وہ بڑے لمبے کارنامے ہیں۔ اور ہمارے علماء دیوبند، یہ بھی سن لیجئے، ہمارے علماء دیوبند حدیث کے معاملے میں سب شاہ ولی اللہ کے شاگرد ہیں۔ حدیث کے معاملے میں اگر کوئی کہتا میں نے بخاری فلاں سے پڑھی، مسلم فلاں سے پڑھی، ترمذی فلاں سے پڑھی، ابن ماجہ فلاں سے پڑھی، ابو داؤد شریف فلاں سے پڑھی، تو سلسلہ جوڑتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز تک پہنچے گا، اور شاہ عبدالعزیز سے شاہ ولی اللہ تک پہنچے گا۔ اور یہ احسان علماء دیوبند پر خالی نہیں ہے، میں نے کہا پورے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہے۔ دیوبندی عالم کہے گا بخاری کی سند، مسلم کی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی کی، تو وہ شاہ ولی اللہ تک پہنچے گی۔ کوئی بریلوی عالم اگر اب بخاری مسلم پڑھے ہوگا، وہ اپنا سلسلہ سند بتائے گا، وہ بھی شاہ ولی اللہ تک ہی پہنچے گی۔ اور اگر کوئی اہل حدیث عالم کہے گا میں نے بخاری، مسلم، ترمذی فلاں فلاں استاد سے پڑھی ہے، تو اس کے استادوں کا سلسلہ بھی آخر میں چل کے ہندوستان میں شاہ ولی اللہ تک پہنچے گا۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں پر ہے؟ مہدیان ہے دہلی میں، اگر آپ لوگ جائیں تو ان کی قبر پر فاتحہ پڑھا کیجئے، فیض حاصل کیجئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مہدیان میں ہے، جو پرانی دلی کا علاقہ ترکمان گیٹ وغیرہ کا، اسی کے قریب میں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام میں نے کیوں لیا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب، غالباً اس کا نام ہمعات ہے، لکھا ہے کہ اللہ کی یہ قدرت سے سلسلہ جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کی ہوئی فطرت ہے اس میں یہ چیز مستقل پائی جاتی ہے کہ جب کہیں پر کسی جگہ پر اتنا زیادہ مسلمانوں پر یلغار ہو جائے اور اتنی آفت آ جائے اور اتنی پریشانیاں آ جائیں اور دقتیں آ جائیں کہ مسلمانوں کا جینا دوبھر ہو جائے اور مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، تو یہ عادت اللہ میں سے ہے، اللہ کی عادت میں سے ہے، اللہ کے طریقے میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے قبول کر لے گا اور وہی اسلام کے داعی بن جائیں گے، وہی اسلام کے داعی بن جائیں گے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہندوستان میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، ناممکن کچھ نہیں ہے۔ جب بھی ہو، چاہے ہمارے سامنے ہو، چاہے ہماری نسلیں جو بعد والی آنے والی ہیں ان کے سامنے ہو، مگر یہ ہو کے رہے گا۔ تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کو مٹا دے گا، مسلمانوں کو ختم کر دے گا، تو یہ اس کی بھول ہے، بہت بڑی بھول ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ فی الاسلام۔ زمین کا کوئی حصہ، کوئی خطہ نہیں باقی رہے گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کے کلمے کو داخل کر کے رہے گا۔ لا یبقى، نہیں باقی رہے گا، علی ظہر الارض، زمین کے اوپر کوئی حصہ
مگر یہ کہ الا ادخلہ اللہ فی الاسلام، اسلام اس میں داخل کر کے رہے گا، بذل ذلیل اور بعز عزیز، عزت والا عزت کے ساتھ اس کلمے کو قبول کرے گا اور ذلیل ذلت کے ساتھ قبول کرے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے اندر، عزت والا اس طریقے سے اس کلمے کو قبول کرے گا کہ اس پر ایمان لے آئے گا، اور ذلیل اس کلمے کو اس طرح قبول کرے گا کہ اس کا مطیع فرما بردار بن کے رہنا پڑے گا، اس کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی، یہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ پھر حضرت مقداد نے اس روایت کو بیان کرنے کا کہا، اس وقت پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام رہے گا، پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام رہے گا، یہ تو اللہ اور رسول کا وعدہ ہے۔ تو ہم پریشانیوں میں گھرنے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں کہ حالات چھٹیں گے، چاہے ہمارے سامنے حالات چھٹے، چاہے ہمارے بعد کی نسلوں کے سامنے چھٹیں، ہمیں قربانیاں دینی پڑیں، ہمارے بعد کی نسلیں ان قربانیوں سے فائدہ اٹھائیں، یہ ہوگا، یہ ہونا ہے۔ تو جو مسلمانوں پر حملے ہیں، ان حملوں میں سے ایک جو بہت ہی زبردست طریقے سے وقف کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دینی زندگی کی بقا کے لیے اور دینی زندگی عزت کے ساتھ گزرے اور ہم مرنے کے بعد بھی عزت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مسلمانوں ہی کے ذریعے، ہم مسلمانوں ہی کے ذریعے 4 انتظامات فرمائے ہیں، 4 انتظامات فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عبادت کے لیے مسجد، کہ ہم اپنی نماز پڑھیں کہاں پر؟ مسجدوں میں پڑھیں، اور مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے مدرسے، مسجد میں ہم نماز پڑھیں گے، اذان دیں گے، نماز کیسے پڑھیں، اذان کیسے دیں، یہ پورا طریقہ کہاں پر سکھایا جاتا ہے؟ مدرسوں میں۔ اور ہم اپنی دینی زندگی کیسے گزاریں، حلال و حرام کو، جائز ناجائز کو کیسے پرکھیں اور سمجھیں، وہ سارا کام بھی مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری ایک ظاہری زندگی ہے اور ایک ہمارے دل کی صفائی ہے کہ ہم ظاہر میں تو نماز روزے کے پابند ہیں، مگر دل میں دنیا بھر کی عداوتیں لیے ہوئے ہیں، اور دل میں نہ جانے کیسی کیسی خرافات ہمارے میں، کسی سے جلن ہے، کسی سے حسد ہے، کسی سے دشمنی ہے، اور کسی کو نقصان پہنچانے کے چکر میں، کسی کی عزت سے کھیلنے کے چکر میں ہیں، اور مسجد میں بھی برابر 5 وقت آ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، اور عمرہ کرنے کے لیے بھی تقریباً ہر سال جا رہے ہیں۔ تو ظاہراً تو بڑے نیک بنے ہوئے، لیکن دل میں گندگی بھری ہوئی ہے۔ تو اس دل کی گندگی کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خانقاہوں کا نظام بھی ہم مسلمانوں کو دے دیا ہے۔ اس کے بعد ہم دنیا سے جائیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم عزت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، تو اس کے لیے قبرستان، یہ نہیں کہ ہماری لاش ادھر ادھر پڑی رہے اور جناب کوے اور گدھ اور چیل اور دوسرے جانور نوچیں اس کو، اور جناب یا آگ میں جلا دیا جائے کہ جہنم کا گویا ایک ماحول یہی ہو جائے۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد عزت کے ساتھ غسل دو، کفن پہناؤ، پھر عزت کے ساتھ قبر کے گڈھے میں لے جا کے اللہ کا نام لیتے ہوئے بسم اللہ والا ملت رسول اللہ کہہ کے دفن کر دیا جائے۔ اور آج اگر آپ غور کریں تو یہ 4 چیزیں وقف سے متعلق ہیں، 4 چیزوں کا تعلق وقف سے ہے، اوقاف سے ہے۔ مسجدیں بھی وقف ہوتی ہیں، مدرسے بھی وقف ہوتے ہیں، خانقاہیں بھی وقف ہوتی ہیں، اور قبرستان بھی وقف ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا تعلق وقف سے ہے۔ تو اگر وقف کو نقصان پہنچا دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری 4 بنیادی چیزوں کو نقصان پہنچا دیا گیا، 4 بنیادی چیزوں کو نقصان پہنچا دیا گیا، اور گویا ہماری دینی زندگی کو گویا ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی چاہے کہ مسجدوں کے بارے میں سوچے کہ ہر مسجد کا کاغذ ہو، ہر قبرستان کا کاغذ ہو، تو شرعی اعتبار سے ضروری ہے ہی نہیں۔ شرعی اعتبار سے کیا ضروری ہے؟ شرعی اعتبار سے مسجد کے وقف ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ شرعی اعتبار سے مسجد کے وقف ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد بنواؤں، اس نے ایک زمین خریدی اور اس کے بعد اپنے خرچے سے یا لوگوں سے کہا چلیے بھائی مل کے تعمیر کیا جائے مسجد کو، مسجد بن گئی۔ اس کے بعد یہ وہ آئیے نماز پڑھیے، ایک ٹائم کی اگر نماز ہو گئی، ایک وقت کی بھی نماز ہو گئی، مسجد وقف ہو گئی۔ کوئی لکھا پڑھی نہیں ہے، کوئی کاغذ نہیں بنا ہے، نہ مصلیوں نے کاغذ بنایا، نہ زمین دینے والے نے کاغذ بنایا، نہ اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والوں نے کچھ لکھ پڑھ کے دیا، لیکن ایک وقت بھی نماز ہو گئی تو شرعی اعتبار سے مسجد وقف بن گئی۔
اگر حکومت ہم سے پوچھے کہ اس کا کاغذ لاؤ تو کہاں سے لائیں؟ ہماری شریعت تو کہتی ہے کہ یہ وقف ہو گئی اور آپ اس کو نہیں مانتے، آپ اس کو نہیں مانتے، تو یہ تو آپ ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں۔ ایسے قبرستان کا معاملہ ہے، قبرستان کا معاملہ، کسی آدمی کی زمین ہے، اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ میری زمین ہے، آپ لوگ اپنے مردے اس میں دفن کر سکتے ہیں، عام اجازت ہے، کسی پر روک ٹوک نہیں، یہ نہیں کہ میرے خاندان کے لوگ، میرے رشتے کے لوگ یا ہمارے محلے کے لوگ ہی خالی اس میں دفن ہوں گے، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ جس کا جی چاہے اس قبرستان میں آ کے اپنے مردوں کو دفن کر سکتا ہے۔ جب عام اجازت ہو گئی اور عام قبرستان بن گیا، وہ وقف ہو گیا۔ شریعت کہتی ہے کہ عام قبرستان وقف ہوتا ہے جبکہ لکھنے والے نے یعنی زمین دینے والے نے کوئی لکھا پڑھی نہیں کی، کوئی کاغذ نہیں بنایا، اور جناب محلے کے لوگوں نے کوئی کاغذ نہیں بنایا، کوئی کاغذ وغیرہ نہیں بنا ہوا، لیکن وقف ہو گیا شریعت کے اعتبار سے۔ اب قبرستان کے بارے میں آپ پوچھیں کہ یہ وقف کیسے ہے، اس کی لکھا پڑھی دکھاؤ، کاغذ دکھاؤ، تو کہاں سے کوئی دکھائے گا؟ تو ہم اپنی شریعت کے اعتبار سے نہ وقف، ہمارا تو شریعت کا نہ مسئلہ ہے، ہمارے دین کا مسئلہ ہے، تو ہم دین کے اعتبار سے نہ دیکھیں گے کہ یہ وقف ہے کہ نہیں ہے، کہ آپ کے قانون کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ یہ وقف ہے کہ نہیں ہے۔ جب شریعت ہماری کہہ رہی کہ یہ وقف ہو گیا تو وقف ہو گیا۔ تو نہ جانے کتنے ہندوستان کے اندر ایسے وقف ہوں گے جن کی کوئی لکھا پڑھی نہیں ہے، اور جو موجودہ بل آیا ہے نا وہ کاغذ مانگیں گے اور کاغذ نہ ہونے کی بنیاد پر پریشان کریں گے، تو کتنا بڑا مسئلہ ہمارے لیے کھڑا ہوگا، مسجدوں کے لیے بھی، اور مسجدوں پر جو دی ہوئی جائیداد ہے اس کے لیے بھی، اور قبرستان کے لیے بھی، اور مدرسوں کے لیے بھی۔ زبانی وقف، شریعت کہتی ہے زبانی وقف کا اعتبار ہے، شریعت کہتی ہے زبانی وقف کا اعتبار ہے، اور حکومت کہتی ہے زبانی وقف کا اعتبار نہیں۔ یہ موجودہ بل میں کیا ہے؟ کوئی اعتبار نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ آج ایک مسلمان وقف آج ہی اس نے اسلام قبول کیا ہے، آج ہی اس نے اسلام قبول کیا ہے، آج ہی وہ مدرسے پہ کوئی زمین دے رہا ہے، آج ہی وہ مسجد پہ کوئی زمین دے رہا ہے، آج ہی وہ قبرستان کے لیے اور یا کسی دینی کام کے لیے زمین وقف کر رہا ہے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، ان سے فائدہ اٹھایا جائے اس کے لیے وہ زمین وقف کر رہا ہے۔ شریعت کہتی ہو گیا وقف، اور یہ نیا قانون کیا کہتا ہے؟ 5 سال تک اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ آج اگر وقف کر رہا ہے تو 5 سال پیچھے تک دیکھا جائے گا کہ اس نے اسلام کب قبول کیا تھا۔ اگر یہ 5 سال سے کم والا ہوگا تو وقف کا اعتبار نہیں، وقف کا اعتبار نہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ بڑے خطرناک معاملات ہیں، اور ہم کو چاق و چوبند رہنا چاہیے، اور جو کوشش ہو رہی ہے اس کو رد کرنے کی، اس میں آپ لوگ تو حصہ لے ہی رہے ہوں گے، جو نہیں حصہ لیے لیں، حصہ لیں۔ اور دیکھیے ایک عجیب و غریب بات ہے، ایک عجیب و غریب بات ہے، کوئی قانون کا معاملہ ہو، مقدمے کا معاملہ ہو، تو کس سے رائے لی جائے گی؟ ڈاکٹر صاحب رائے دیں گے، حالانکہ ڈاکٹر صاحب بڑے پڑھے لکھے ہیں، انجینئر صاحب بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں، مولانا صاحب بھی بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن معاملہ عدالت کا اور قانون کا ہو تو نہ مولانا صاحب سے پوچھا جائے گا، نہ انجینئر صاحب سے، نہ ڈاکٹر صاحب سے، اس لیے کہ اس میں فیل ہیں، نیل ہیں، بیکار ہیں۔ بھئی قانون کے معاملے میں مولانا صاحب کیا رائے دیں گے؟ قانون کے معاملے میں ڈاکٹر صاحب کیا رائے دیں گے؟ قانون کے معاملے میں انجینئر صاحب کیا رائے دیں گے؟ قانون کے معاملے میں قانون داں دے گا، یعنی وکیل اور جج رائے دے گا۔ اور اگر ڈاکٹری علاج معالجے کا معاملہ ہو، علاج معاملے کا معاملہ ہو کہ اس بیمار کو کون سا انجیکشن لگنا چاہیے، کیسے اس کی جانچ ہونی چاہیے، کون ٹیبلٹ اور کون کیپسول دینا چاہیے اور کتنی مقدار دینا چاہیے، اور کیسے اس کا علاج ہونا چاہیے، تو ڈاکٹر صاحب جانیں گے کہ وکیل صاحب؟ وکالت کے معاملے میں وکیل صاحب کی چلے گی، ڈاکٹر کی نہیں چلے گی، مولانا کی نہیں چلے گی۔ علاج کے معاملے میں ڈاکٹر کی چلے گی، وکیل کی نہیں چلے گی، مولانا کی نہیں چلے گی، انجینئر کی نہیں چلے گی۔ یہ اصول ہے کہ کسی بھی معاملے میں رائے اس کی معتبر ہوتی ہے جو اس کا ماہر ہوتا ہے۔ یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ ہر کوئی رائے دے، ہر کوئی رائے دے۔ قانونی معاملہ ہے، پیچیدہ معاملہ ہے، اور رائے ہر کوئی رائے دے۔ یہ تو وہی ہوا کہ علاج کا معاملہ ہے تو جو انگوٹھا چھاپ ہے وہ بھی رائے دے، اور جو انجینئر ہے وہ بھی رائے دے، اور جناب جو وکیل صاحب ہیں عدالت میں مقدمہ لڑتے ہیں وہ بھی بتائیں کہ یہ کیپسول اور یہ ٹیبلٹ اس مریض کو دینا چاہیے۔ بیوقوف کہیں گے کہ نہیں؟ لوگ بیوقوف کہیں گے اس کو۔ کون ہوتے ہیں آپ رائے دینے والے بھائی؟ ہر معاملے میں ذی رائے کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے، اور جو کتنا ہی قابل ہو اپنی جگہ پر، اگر اس میں رائے نہیں رکھتا، اس کی مہارت نہیں رکھتا ہے، تو اس کو حق نہیں ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں، اور یہاں پر کہا ہر ایرا غیرہ نہ تو خیرہ رائے دے۔ یہ وقف کے معاملے میں ہر ایک سے رائے مانگی جا رہی ہے، اور پھر چلیے یہ ہو گیا۔ پھر جناب ہمارا معاملہ تو ہمارے دین کا ہے،
معاملہ تو ہمارے دین کا ہے، تو دوسرے کیا رائے دیں، دوسرے کیا جانیں اس چیز کو؟ یہ ہمارے مذہب کا معاملہ، ہمارے دین کا معاملہ، اور اس معاملے میں فلاں بھی رائے دے سکتا ہے، فلاں بھی رائے دے سکتا ہے، فلاں بھی رائے دے سکتا ہے۔ کیسے دے سکتا ہے بھائی؟ کیا آپ کے دھرم کے معاملے میں ہماری رائے معتبر ہوگی؟ ہماری رائے ہم دینے لگیں آپ کے دھرم کے معاملے میں تو آپ اس کو قبول کریں گے؟ جس دھرم کا معاملہ ہو اسی دھرم والے کی رائے کا اعتبار مانا جائے گا، دوسرے دھرم والے کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ تو بزرگوں، دوستو، اس میں یہ سب گڑبڑیاں بھی ہیں جو رائے مانگی جا رہی ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ مانگ دی گئی ہے، اس کی ایک قانونی حیثیت ہے، اس لیے ہم کو تو دینا ہی دینا ہے، اور نہیں دیں گے تو ہمیں نقصان پہنچ جائے گا۔ اس لیے رائے دیجئے اور جم کے دیجئے، اور الحمدللہ لوگ دے رہے ہیں۔ اور میں نے جو پڑھا ہے ادھر ادھر لوگوں کی بات ہے کہ مہاراشٹر اس میں سب سے آگے ہے الحمدللہ۔ یہ آپ لوگوں کو مبارکبادی ہے اس پر کہ آپ لوگ سب سے آگے مہاراشٹر میں رہنے والے سب سے آگے ہیں اس معاملے میں۔ تو ابھی جو وقت بچا ہوا ہے، آج رات میں 12:30 بجے تک، 12 بجے تک کا وقت ہے، جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ کریں اور حصہ لیں اور محنت کریں۔ بزرگوں اور دوستوں، وقف کہتے کسے ہیں؟ بس بات ختم کرتا ہوں۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں اصل چیز روک لی جائے اور اس کے نفع کو خرچ کر دیا جائے۔ اصل چیز روک دی جائے گی اور اس کا نفع خرچ ہوگا۔ جیسے اگر کسی نے کوئی زمین وقف کی ہے یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے زمین خرچ کیا، بھائی یہ دکان ہم نے کس کے لیے وقف کی ہے؟ یہ یتیم، غریب، بیواؤں کے لیے۔ یہ زمین کس کے لیے وقف کی ہے؟ مسجد کے لیے۔ یہ زمین کس کے لیے وقف کی ہے؟ مدرسے کے لیے۔ تو زمین وقف کی ہے مدرسے پر، مسجد پر، بیواؤں، یتیموں کے لیے۔ یہ زمین کبھی بیچی نہیں جا سکتی، یہ کبھی نہیں بیچی جا سکتی۔ یہ زمین باقی رہے گی اور اس کا جو کرائے سے جو فائدہ ہوگا، جیسے کرایہ پیسہ وغیرہ ہے، وہ خرچ ہوگا۔ زمین رکی رہے گی۔ وقف کے معنی ہی ہوتا ہے روک دینا۔ تو یہ زمین رکی رہے گی، یہ قیامت تک زمین بکے اکے گی نہیں۔ اور بعض حالتوں میں بیچنے کی اجازت ہوتی ہے جو مفتیان کرام بتائیں گے، مگر اس زمین کے بدلے میں پھر دوسری زمین آئے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ زمین بیچ دی اور پیسہ ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں وقف کے بارے میں کہی ہیں، میں اسی پہ بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ لا یوہب ولا یورث ولا یباح، لا یوہب ولا یورث ولا یباح۔ وقف کی زمین کسی کو دی نہیں جا سکتی۔ وقف کی زمین کو کسی کو ہم ہبہ کر دیں، نہیں کر سکتے۔ وقف کی زمین بیچ دیں، نہیں بیچ سکتے۔ وقف کی زمین میں وراثت جاری ہو جائے، نہیں جاری ہو سکتی۔ بیٹا کہتا ہے میرے ابا نے یہ زمین دی تھی، میرے دادا نے یہ زمین دی تھی، میں اس کو بیچوں گا، نہیں بیچ سکتے۔ وقف کی زمین کو وارث نہیں بیچ سکتا۔ وقف کی زمین کو کوئی خود وقف کرنے والا کسی کو نہیں دے سکتا۔ لا یوہب ولا یورث ولا یوہب، نہ بیچی جا سکتی، نہ وراثت اس میں چلے گی، اور نہ کسی کو ہبہ کی جا سکتی، کسی کو بھی ہبہ نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ وقف کا حکم ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس موضوع پر اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ اصل آپ لوگوں کو توجہ دلانی ہے۔ ہمارے امام صاحب نے پچھلے جمعے کو بھی توجہ دلائی ہے، اور اس بار بھی چونکہ یہی موضوع چل رہا ہے، بہت ضروری ہے کہ اس کی طرف توجہ دلائی جائے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہاں، بارکوڈ باہر لگا ہوا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگ جو نہیں رائے پیش کی ہیں وہ دے دیں، اور جن کو ڈھنگ نہ ہو اس کو ڈھنگ والے اپنے طریقے سے سکھا کے بتا دے، اور اس کے بغیر یہاں سے مت جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد یہ کام کیے بغیر لوگ گھروں کو واپس نہ جائیں برائے کرم، اور اپنی دکانوں پر، اپنے کارخانوں میں، اپنے محلے میں بھی پتہ لگائیں۔ ابھی ٹائم ہے بہت، ابھی ہو سکتا ہے کام۔ تو بزرگوں دوستو، اس کام کو ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی مدد فرمائے، ہم لوگ کو ہر طرح کے شر و فتنے سے محفوظ رکھے، حفاظت فرمائے، اور ایمان اسلام کو دنیا کے اندر دوام عطا فرمائے، اور اسلام کو اور اسلام کے کلمے کو سربلندی عطا فرمائے، اور ہم کو بھی ان سربلندی کی کوشش کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔